صفحہ نمبر 191 وضو کی سنتیں۔ سوال: وضو کی سنتوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب: وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا، شروع میں گٹوں تک ہاتھ دھونا، مسواک کرنا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، 3 بار داڑھی میں خلال کرنا سوائے احرام کی حالت میں، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، پورے سر اور کانوں کا مسح کرنا، پہلے دایاں ہاتھ یا پاؤں دھونا، پھر بایاں، ایک عضو خشک ہونے سے قبل دوسرا عضو دھونا، ہر عضو کو 3 بار دھونا، اعضاء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے مطابق دھونا، اختتام وضو پر کوئی مسنون دعا پڑھنا۔ سوال: کوئی سی ایک مسنون دعا تو بتائیے۔ جواب: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ اس کا کوئی شریک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں اور بہت زیادہ پاک و صاف رہنے والوں میں شامل فرما۔ وضو کے مستحبات۔ سوال: وضو کے مستحبات پر روشنی ڈالیں۔ جواب: وضو کے لیے اونچی جگہ پر بیٹھنا، قبلہ رو ہو کر وضو کرنا، بغیر کسی کی مدد کے خود وضو کرنا، کلی دائیں ہاتھ سے کرنا اور ناک میں پانی بائیں ہاتھ سے ڈالنا، پاؤں بائیں ہاتھ سے دھونا، دوران وضو مسنون دعائیں پڑھنا، اعضاء کو مل مل کر دھونا تاکہ میل کچیل صاف ہو جائے۔ اگر کسی عضو کو زخم کی وجہ سے نہ دھویا جا سکے تو اس پر مسح کرنا، اگر زخم پر پٹی بندھی ہو تو پٹی پر بھی مسح جائز ہے۔ اسی طرح موسم کی شدت کی وجہ سے موضوع پر مسح کر لینا بھی جائز ہے۔ نواقص وضو۔ سوال: نواقص وضو کیا ہے؟ جواب: پیشاب یا پخانہ خارج ہونا یا ان مقامات سے کسی اور چیز کا خارج ہونا، ریح کا خارج ہونا، بدن کے کسی حصے سے خون نکل کر بہنا، منہ پر کرکے کا ہونا، اس میں بلغم اور تھوک کے ساتھ کچھ اور ملا ہو، غذا ہو یا پیپ ہو یا خون وغیرہ، آنکھوں سے میل کچیل اور پانی نکلنا، البتہ اگر مرض مستقل ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کسی خاتون کی چھاتی سے دودھ کے علاوہ کوئی اور رطوبت نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹیک لگا کر یا چت لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ بے ہوشی سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیٹ کر نماز پڑھنے والا مریض نماز میں سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ بیٹھے ہوئے سو جائے کہ ایڑیاں زمین سے علیحدہ ہوں تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ صفحہ نمبر 192 تیمم۔ سوال: تیمم کیا ہے؟ جواب: لغوی اعتبار سے اس کا مطلب ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ شرعی اصطلاح میں اس سے مراد پاک مٹی یا اس کی قائم مقام کسی چیز سے خاص طریقے کے ساتھ پاکیزگی حاصل کرنا۔ سوال: قرآن حکیم کی کن صورتوں میں تیمم کا ذکر آیا ہے؟ جواب: سورہ النساء آیت نمبر 43 اور سورہ المائدہ آیت نمبر 6۔ سوال: سورہ النساء آیت نمبر 43 میں کن الفاظ میں تیمم کا ذکر آیا ہے؟ جواب: ترجمہ: یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اور اگر تم بیمار یا سفر میں یا آئے کوئی تم میں سے قضائے حاجت سے یا ہاتھ لگایا ہو تم نے اپنی عورتوں کو، پھر نہ پاؤ تم پانی، تو اس صورت میں تیمم کر لو پاک مٹی سے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ پھیرو اپنے چہروں پر اور اپنے بازوؤں پر۔ سوال: سورہ المائدہ آیت نمبر 6 کا اردو میں مطلب بتائیے۔ جواب: پھر نہ پاؤ تم پانی تو تیمم کرو پاک مٹی سے، یعنی مسح کر لو اپنے چہروں اور اپنے بازوؤں پر۔ اس سے نہیں چاہتا کہ اللہ تم پر کچھ تنگی۔ سوال: تیمم کن حالتوں میں جائز ہے؟ جواب: جب پانی 1 میل کے فاصلے سے زیادہ دور ہو اور وہاں سے لانے میں وقت ہو، پانی لانے میں جان و مال یا عزت و آبرو جانے کا خطرہ ہو، پانی اتنی کم مقدار میں ہو کہ وضو یا غسل کر لینے کے بعد پینے یا کھانا وغیرہ پکانے کے لیے نہ بچے، پانی کے استعمال سے بیمار پڑ جانے کا غالب امکان ہو، وضو یا غسل کرنے کے دوران
ایسی نمازیں نکل جانے کا خطرہ ہو جن کی قضا نہیں ہوتی، سواری میں بیٹھے ہوں اور پانی لانے یا وضو کے لیے جانے میں گاڑی نکل جانے کا خطرہ ہو۔ سوال، فرائض تیمم کیا ہیں؟ جواب، نیت کرنا، دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر پورے چہرے پر پھیرنا، دوبارہ مل کر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں پر پھیرنا۔ صفحہ نمبر 193۔ سوال، تیمم کی سنتیں کون سی ہیں؟ جواب، ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا، پہلے چہرے پر ہاتھ پھیرنا، پھر ہاتھوں پر، مٹی پر ہتھیلی کی جانب سے ہاتھ مارنا، نہ کہ پشت کی طرف سے، ہاتھ مارتے ہوئے انگلیاں کھلی رکھنا، ہاتھ پھیرنے کے بعد ہاتھ جھاڑنا، چہرے اور ہاتھ پر کم از کم 3 انگلیاں پھیرنا، پہلے دائیں ہاتھ کا مسح کرنا، پھر بائیں کا۔ استنجا۔ سوال، استنجا کسے کہتے ہیں؟ جواب، رفع حاجت یعنی پیشاب اور پخانہ کرنے کے بعد پاکیزگی حاصل کرنا۔ سوال، استنجا کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ جواب، پہلے ڈھیلوں سے صفائی کی جائے، پھر پانی سے استنجا کیا جائے، لیکن صرف پانی کے استعمال سے بھی استنجا ہو جاتا ہے۔ سوال، استنجا کرتے وقت بایاں ہاتھ استعمال میں لانا چاہیے یا دایاں؟ جواب، بایاں۔ سوال، استنجا کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ جواب، استنجے کے بعد ہاتھ کو اچھی طرح رگڑ کر مٹی یا صابن وغیرہ سے دھونا چاہیے۔ سوال، رفع حاجت اور بیت الخلاء کے آداب کیا ہیں؟ جواب، نہ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھو نہ پیٹھ کر کے۔ سوال، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کے بعد کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں مذکر اور مؤنث جنوں سے۔ سوال، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کون سا پاؤں پہلے رکھنا چاہیے؟ جواب، بایاں۔ سوال، بیت الخلاء سے نکلتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب، غفرانک، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ اذان۔ سوال، اذان کا اصطلاحی مطلب کیا ہے؟ جواب، اذان اس پکار و منادی کا نام ہے جس کے ذریعے لوگوں کو نماز کے وقت نماز کے لیے جمع ہونے کو بلایا جاتا ہے۔ سوال، اذان کا لغوی مطلب کیا ہے؟ جواب، اطلاع دینا۔ صفحہ نمبر 194۔ سوال، اذان کے کلمات کیا ہیں؟ جواب، اذان کے کلمات یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، 4 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، 2 مرتبہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، 2 مرتبہ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، 2 مرتبہ حی علی الفلاح کے بعد فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر ہے، 2 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، 2 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، 1 مرتبہ۔ سوال، اذان کے مسنونات کیا ہیں؟ جواب، قبلے کی طرف منہ کرنا، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے وقت ادھر ادھر گردن پھیرنا، مذکورہ بالا ترتیب کے مطابق اذان کہنا۔ سوال، نماز کے لیے اذان کہنا سنت موقدہ ہے یا غیر موقدہ؟ جواب، سنت موقدہ۔ سوال، قرآن حکیم میں اذان کے لیے کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ جواب، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ۔ ترجمہ، سوال، اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ جواب، 2 ہجری۔ اقامت۔ سوال، بتائیے اقامت کے الفاظ کیا ہیں؟ جواب، قد قامت الصلاۃ، صلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ ترجمہ، بے شک نماز قائم ہوئی۔ سوال، اقامت کیوں کہی جاتی ہے؟ جواب، نماز باجماعت کے لیے تیار ہونے کے لیے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ
دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 191، وضو کی سنتیں۔ سوال: وضو کی سنتوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب: وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا، شروع میں گٹوں تک ہاتھ دھونا، مسواک کرنا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، 3 بار داڑھی میں خلال کرنا سوائے احرام کی حالت میں، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، پورے سر اور کانوں کا مسح کرنا، پہلے دایاں ہاتھ یا پاؤں دھونا، پھر بایاں، ایک عضو خشک ہونے سے قبل دوسرا عضو دھونا، ہر عضو کو 3 بار دھونا، اعضاء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے مطابق دھونا، اختتام وضو پر کوئی مسنون دعا پڑھنا۔ سوال: کوئی سی ایک مسنون دعا تو بتائیے۔ جواب: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ اس کا کوئی شریک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں اور بہت زیادہ پاک و صاف رہنے والوں میں شامل فرما۔ وضو کے مستحبات۔ سوال: وضو کے مستحبات پر روشنی ڈالیں۔ جواب: وضو کے لیے اونچی جگہ پر بیٹھنا، قبلہ رو ہو کر وضو کرنا، بغیر کسی کی مدد کے خود وضو کرنا، کلی دائیں ہاتھ سے کرنا اور ناک میں پانی بائیں ہاتھ سے ڈالنا، پاؤں بائیں ہاتھ سے دھونا، دوران وضو مسنون دعائیں پڑھنا، اعضاء کو مل کر دھونا تاکہ میل کچیل صاف ہو جائے۔ اگر کسی عضو کو زخم کی وجہ سے نہ دھویا جا سکے تو اس پر مسح کرنا، اگر زخم پر پٹی بندھی ہو تو پٹی پر بھی مسح جائز ہے۔ اسی طرح موسم کی شدت کی وجہ سے موضوع پر مسح کر لینا بھی جائز ہے۔ نواقص وضو۔ سوال: نواقص وضو کیا ہے؟ جواب: پیشاب یا پخانہ خارج ہونا یا ان مقامات سے کسی اور چیز کا خارج ہونا، ریح کا خارج ہونا، بدن کے کسی حصے سے خون نکل کر بہنا، منہ پر کرکے کا ہونا، اس میں بلغم اور تھوک کے ساتھ کچھ اور ملا ہو، غذا ہو یا پیپ ہو یا خون وغیرہ، آنکھوں سے میل کچیل اور پانی نکلنا، البتہ اگر مرض مستقل ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کسی خاتون کی چھاتی سے دودھ کے علاوہ کوئی اور رطوبت نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹیک لگا کر یا چت لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ بے ہوشی سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیٹ کر نماز پڑھنے والا مریض نماز میں سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ بیٹھے ہوئے سو جائے کہ ایڑیاں زمین سے علیحدہ ہوں تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ صفحہ نمبر 192، تیمم۔ سوال: تیمم کیا ہے؟ جواب: لغوی اعتبار سے اس کا مطلب ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ شرعی اصطلاح میں اس سے مراد پاک مٹی یا اس کی قائم مقام کسی چیز سے خاص طریقے کے ساتھ پاکیزگی حاصل کرنا۔ سوال: قرآن حکیم کی کن صورتوں میں تیمم کا ذکر آیا ہے؟ جواب: سورہ النساء آیت نمبر 43 اور سورہ المائدہ آیت نمبر 6۔ سوال: سورہ النساء آیت نمبر 43 میں کن الفاظ میں تیمم کا ذکر آیا ہے؟ جواب: ترجمہ: یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اور اگر تم بیمار یا سفر میں یا آئے کوئی تم میں سے قضائے حاجت سے یا ہاتھ لگایا ہو تم نے اپنی عورتوں کو، پھر نہ پاؤ تم پانی، تو اس صورت میں تیمم کر لو پاک مٹی سے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ پھیرو اپنے چہروں پر اور اپنے بازوؤں پر۔ سوال: سورہ المائدہ آیت نمبر 6 کا اردو میں مطلب بتائیے۔ جواب: پھر نہ پاؤ تم پانی تو تیمم کرو پاک مٹی سے، یعنی مسح کر لو اپنے چہروں اور اپنے بازوؤں پر۔ اس سے نہیں چاہتا
نہیں چاہتا کہ اللہ تم پر کچھ تنگی۔ سوال تیمم کن حالتوں میں جائز ہے؟ جواب: جب پانی 1 میل کے فاصلے سے زیادہ دور ہو اور وہاں سے لانے میں وقت ہو، پانی لانے میں جان و مال یا عزت و آبرو جانے کا خطرہ ہو، پانی اتنی کم مقدار میں ہو کہ وضو یا غسل کر لینے کے بعد پینے یا کھانا وغیرہ پکانے کے لیے نہ بچے، پانی کے استعمال سے بیمار پڑ جانے کا غالب امکان ہو، وضو یا غسل کرنے کے دوران ایسی نمازیں نکل جانے کا خطرہ ہو جن کی قضا نہیں ہوتی، سواری میں بیٹھے ہوں اور پانی لانے یا وضو کے لیے جانے میں گاڑی نکل جانے کا خطرہ ہو۔ سوال: فرائض تیمم کیا ہیں؟ جواب: نیت کرنا، دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر پورے چہرے پر پھیرنا، دوبارہ مل کر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں پر پھیرنا۔ صفحہ نمبر 193۔ سوال: تیمم کی سنتیں کون سی ہیں؟ جواب: ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا، پہلے چہرے پر ہاتھ پھیرنا، پھر ہاتھوں پر، مٹی پر ہتھیلی کی جانب سے ہاتھ مارنا، نہ کہ پشت کی طرف سے، ہاتھ مارتے ہوئے انگلیاں کھلی رکھنا، ہاتھ پھیرنے کے بعد ہاتھ جھاڑنا، چہرے اور ہاتھ پر کم از کم 3 انگلیاں پھیرنا، پہلے دائیں ہاتھ کا مسح کرنا، پھر بائیں کا۔ استنجا۔ سوال: استنجا کسے کہتے ہیں؟ جواب: رفع حاجت یعنی پیشاب اور پخانہ کرنے کے بعد پاکیزگی حاصل کرنا۔ سوال: استنجا کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ جواب: پہلے ڈھیلوں سے صفائی کی جائے، پھر پانی سے استنجا کیا جائے، لیکن صرف پانی کے استعمال سے بھی استنجا ہو جاتا ہے۔ سوال: استنجا کرتے وقت بایاں ہاتھ استعمال میں لانا چاہیے یا دایاں؟ جواب: بایاں۔ سوال: استنجا کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ جواب: استنجے کے بعد ہاتھ کو اچھی طرح رگڑ کر مٹی یا صابن وغیرہ سے دھونا چاہیے۔ سوال: رفع حاجت اور بیت الخلاء کے آداب کیا ہیں؟ جواب: نہ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھو، نہ پیٹھ کر کے۔ سوال: بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کے بعد کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں مذکر اور مؤنث جنوں سے۔ سوال: بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کون سا پاؤں پہلے رکھنا چاہیے؟ جواب: بایاں۔ سوال: بیت الخلاء سے نکلتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب: غفرانک، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ اذان۔ سوال: اذان کا اصطلاحی مطلب کیا ہے؟ جواب: اذان اس پکار و منادی کا نام ہے جس کے ذریعے لوگوں کو نماز کے وقت نماز کے لیے جمع ہونے کو بلایا جاتا ہے۔ سوال: اذان کا لغوی مطلب کیا ہے؟ جواب: اطلاع دینا۔ صفحہ نمبر 194۔ سوال: اذان کے کلمات کیا ہیں؟ جواب: اذان کے کلمات یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، 4 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، 2 مرتبہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، 2 مرتبہ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، 2 مرتبہ حی علی الفلاح کے بعد فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر ہے، 2 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، 2 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، 1 مرتبہ۔ سوال: اذان کے مسنونات کیا ہیں؟ جواب: قبلے کی طرف منہ کرنا، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے وقت ادھر ادھر گردن پھیرنا، مذکورہ بالا ترتیب کے مطابق اذان کہنا۔ سوال: نماز کے لیے اذان کہنا سنت موقدہ ہے یا غیر موقدہ؟ جواب: سنت موقدہ۔ سوال: قرآن حکیم میں اذان کے لیے کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ جواب: وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ۔ ترجمہ: سوال: اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ جواب: 2 ہجری۔ اقامت۔ سوال: بتائیے اقامت کے الفاظ کیا ہیں؟ جواب: قد قامت الصلاۃ، صلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ ترجمہ: بے شک نماز قائم ہوئی۔ سوال: اقامت کیوں کہی جاتی ہے؟ جواب: نماز باجماعت کے لیے تیار ہونے کے لیے۔